الہی تیری خاطر ہو 12 ربیع الاول کے دن جو لوگ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے، وہ یہ بات سمجھ لیں کہ علماء کا اختلاف ہے اس بارے میں کہ آپ علیہ السلام کی ولادت کون سی تاریخ کو ہوئی ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ 9 ربیع الاول، اور بعض علماء کی رائے ہے 11 ربیع الاول، اور بعض کا کہنا ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، لیکن متفقہ فیصلہ کسی کا بھی نہیں ہے کہ کون سی تاریخ کو آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام کی وفات کے متعلق تمام علماء کا اور تمام امت کا اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کے دن ہوئی ہے۔ جو لوگ 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ نہ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے 12 ربیع الاول کے دن جشن منانا یا خوشی منانا ثابت ہے، نہ ان کے بعد ان کے صحابہ سے کہیں سے بھی کوئی روایتاً ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے جشن عید میلاد النبی منایا ہو یا ان کے بعد کسی صحابہ نے منایا ہو۔ اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، نہ کہیں کوئی دلیل ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیر کے دن اکثر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان سے وجہ پوچھی گئی تھی کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میری ولادت پیر کے دن ہوئی ہے، اس لیے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو روزہ رکھا اس دن جاتا ہے جس دن عید نہ ہو، کوئی خوشی کا دن ہو، اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کے دن اور بقرعید کے دن، بقرعید کے 3 یا 4 دن ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عید کا دن ہے، اور عید کے دن خوشی کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پیر کے دن روزہ رکھ کر امت کو یہ بتا دیا کہ جو میری ولادت کا دن ہے وہ خوشی کا دن نہیں ہے، اس میں جشن نہیں منا سکتے ہیں، اس میں عید نہیں منا سکتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں نہ کبھی اپنی ولادت کا دن منایا ہے، نہ کسی صحابہ نے منایا۔ جو لوگ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بدعت جو شریعت میں نہ ہو اور اس کو کرے، ایسی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو جب یہ باتیں جشن میلاد النبی کسی حدیث سے یا کسی صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو منانا بدعت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دے وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دے تم اس سے رک جاؤ۔ آپ علیہ السلام شب معراج میں تشریف لے گئے، وہاں سے واپسی پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک تحفہ ملا، وہ تحفہ نماز کا تھا۔ آپ نے صحابہ کو آ کر بتایا کہ یہ تحفہ ملا ہے جو نماز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اس میں بات کر سکتے ہیں، اپنی جو ضرورت کی چیز ہو وہ مانگ سکتے ہیں۔ صحابہ بہت خوش ہوئے تھے۔ آپ بتائیں کہ آپ جو جشن منا رہے ہیں، نبی سے جو محبت ہے آپ کو وہ جو دکھا رہے ہیں، تو آپ یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ نماز بھی پڑھتے ہیں یا نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے جو تمہیں دے وہ لے لو۔ نبی نے نماز دیا ہے، کیا آپ نے نماز لی ہے؟ نماز پڑھتے ہیں آپ؟ نبی علیہ السلام نے قرآن آپ کے سامنے چھوڑ کر گئے ہیں، آپ کے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں پورے سال میں بھی پڑھتے ہیں یا نہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھتے ہیں تو ندامت کی بات ہے۔ آپ جشن تو منا رہے ہیں لیکن نماز کا ٹھکانہ نہیں ہے، قرآن کا ٹھکانہ نہیں ہے، نہ آپ کی زندگی میں کبھی کسی سنت پر پابندی ہے۔ ایسا عشق کس کام کا؟ نماز تو فرض ہے، جشن منانا تو خیر وہ فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، بس اپنی مرضی ہے، لیکن جو نماز ملا ہے وہ تو فرض ہے، نہیں کرنے پر گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سزا ہے، بہت بھاری سزا ہے نماز چھوڑنے پر، اور قرآن پڑھنے کا حق ہے، قرآن نہیں پڑھنے پر بھی سزا ہے۔ تو ہم سے قرآن نہیں ہوتا ہے، نماز نہیں ہوتا ہے، لیکن جشن منانا ہو تو اچھی طرح سے ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے نبی علیہ السلام تمہیں روک دے، جس چیز سے منع کرے تم اس سے رک جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں سے روکا ہے، مثلا سود خوری حرام ہے، تو ہم دیکھیں کیا ہم سود میں مبتلا ہیں یا نہیں، چوری میں مبتلا ہے یا نہیں، چوری بھی حرام ہے، غلط ہے، اور اسی طرح سے کاروبار کے اندر جھوٹ بولنا، دھوکے بازی کرنا، یہ بھی حرام ہے، منافق کی علامت ہے یہ، تو یہ تو ہم سے چھٹتا نہیں ہے، لیکن جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم کر رہے ہیں، اور جو کرنا چاہیے تھا اس کو ہم چھوڑ دیے ہیں۔ یاد رکھے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے متعلق سوال جواب کرے گا، سب چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوں گے، سوچیں ہم کیا جواب دیں گے ان کو، اور وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں ہم اپنے کسی سوال کے جواب کو چھپا نہیں سکتے ہیں، کسی میں رد و بدل نہیں کر سکتے ہیں، وہاں ہماری زبان پر مہر لگا دیا جائے گا، جس ہاتھ سے ہم نے جو کام کیے ہیں وہ ہاتھ گواہی دیں گے اس کام کے متعلق، پاؤں اگر غلط راستے کی طرف چلا ہے تو وہ پاؤں گواہی دے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے داڑھی رکھی تھی، آپ بھی ذرا بتائیں آپ کی داڑھی ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو کوشش کریں کہ رکھیں۔ اور جشن عید میلاد النبی کے دن بہت جو چراغا کرتے ہیں وہ ہوتا ہے رات میں، دن میں چراغا نہیں ہو سکتا کیونکہ دن میں سورج کی روشنی ہے، تو یاد رکھے اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ سب کے سب دن میں ہے، رات میں نہیں ہے، رات میں جو تہوار ہے وہ یہودیوں کے یہاں ہے، مسلمان کے یہاں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید رکھا ہے دن میں، بقرعید دن میں، شب برات جو ہے، شب برات رات میں منائی جاتی ہے، لیکن وہ جو شب برات کی جو رات ہے وہ جاگ کر کے عبادت کرنے کے لیے ہے، عید منانے کے لیے نہیں ہے، خوشی منانے کے لیے نہیں ہے۔ اور 12 ربیع الاول کے دن جو رات آتی ہے اس رات میں جو ہم چراغا کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ اسلام میں رات میں خوشی کا تہوار کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ رات میں انسان کا دماغ گناہوں کی طرف زیادہ مبتلا ہوتا ہے، زیادہ مائل ہوتا ہے، اس وجہ سے اسلام میں کوئی بھی تہوار رات میں نہیں ہے، دن میں ہے۔ اور جو جھنڈے ہم لگاتے ہیں 12 ربیع الاول کے دن، جھنڈے پر کلمہ لکھا ہوا ہے، نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، جب 12 ربیع الاول ختم ہو گیا اس کے بعد جھنڈے کا پتہ نہیں کیا ٹھکانہ ہوتا ہے، کبھی راستے پر، کبھی گٹر کی لائن میں، کبھی کچرے پیٹی میں۔ کیا ہمارے اسلام یہی سکھاتا ہے؟
یہی ہمارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عزت یہی ہے۔ ہمارے نبی کا جشن منانے کے بعد اس کے ساتھ یہی توہین کرنا ضروری ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 12 ربیع الاول کے دن برف سے اللہ اور محمد لکھتے ہیں، برف سے برف پگھلتا ہے، پانی ٹپکتا ہے، اور جو لکھا ہوا ہے وہ روڈ کے کنارے پر ہے اور وہی پانی روڈ پر جا رہا ہے۔ برف میں سے پانی ٹپک ٹپک کر روڈ پر پانی جا رہا ہے، اسی پر لوگ پاؤں رکھ کے جاتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ اللہ اور رسول سے محبت یہی ہے؟ اگر یہی محبت ہے کہ اس کے نام کے ساتھ ایسی توہین کی جائے، اس کے نام کے ساتھ ایسی بے حرمتی کی جائے، تو ایسا جشن منانا اور ایسی محبت پر لعنت ہے۔ ایسی محبت کوئی کام کی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ نے کہا ہے تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، تم دنیا میں جتنے چاہے مزے اڑا لو، جو چاہے کر لو، جیسی چاہے زندگی گزار لو، لیکن تمہیں جانا کہاں ہے؟ تمہیں آگ کی طرف ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، ذرا ہوش کریں اور سمجھے، اپنا دماغ لگائیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، کیا صحیح ہے، کیا درست ہے اور کیا غلط ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیا ہم صحیح راستے پر ہیں یا نہیں، اور اگر ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کیا کرنے کو کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنے کو کہا ہے، کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر ہیں یا نہیں، صحابہ کی اتباع کر رہے ہیں یا نہیں، اللہ کی تابعداری کر رہے ہیں یا نہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر نہیں ہے تو میرا بھائی ندامت کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، آئندہ کی زندگی پر معافی مانگے کہ اللہ جو ہو چکا ہے اس کو معاف فرما دے، اور آئندہ کے لیے اچھی زندگی گزارنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اور کوشش کرے، صرف دعا ہی نہ کرے بلکہ کوشش بھی کرے۔ آج کسی کو کہا جائے کہ بھائی نماز پڑھ لو تو بھائی دعا کرنا بھائی دعا سے نہیں ہوتا ہے، کوشش بھی کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو کوئی دکان ڈالنی ہو، کوئی کارخانہ کھولنا ہو تو پہلے آپ کوشش کرتے ہیں، بغیر کوشش کے نہیں ہوتا ہے۔ آپ بیٹھے رہیں اور دعا پر دعا کرواتے رہیں تو اس سے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی۔ تو اپنے آپ پر توجہ ڈالے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور اپنا دماغ لگائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا درست ہے، کیا غلط ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ میرے بھائی اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے آپ کو روکے دنیا کے رنگا رنگیوں سے، مغربی تہذیب و تمدن سے اپنے آپ کو روک لے، بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں اگر میں کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا ہوں، اور آپ کے دل پر بھی اگر کوئی ناگوار بات گزرے تو آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔